انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بھارت خطرناک جنگ کی تیاری کر چکا ہے۔ 156 ہیلی کاپٹرز بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت ٹاکرا ہونے والا ہے، بڑی جنگ سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت خطرناک جنگ کی تیاری میں مشغول ہو چکے ہیں۔ 156 ہیلی کاپٹرز اس وقت بارڈر پر آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کنٹرول لائن پر دونوں ملک آمنے سامنے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں بڑی ہلاکتیں بھارت کی جانب سے ہوئی ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کی فورسز نے جوابی کارروائی کی ہے، جس سے 3 بھارتی فوجی جہنم واصل جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ کنٹرول لائن پر جاری موت اور تباہی کے وحشیانہ سلسلے کی یہ تازہ ترین ہلاکتیں ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق بھارتی سرحدی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ کوٹلی اور جنڈور سیکٹرز میں فائرنگ کی۔ فوج کے نشریاتی ادارے کا بیان ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے اس وقت فائرنگ کی جب پاکستانی فوجی سرحد پر کام کر رہے تھے۔ ہفتے کے روز جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستان کی جانب سے جوابی فائرنگ میں ایک بھارتی غیر کمیشن یافتہ فوجی افسر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کنٹرول لائن پر فوجی جھڑپیں اور ڈرون بھیجنے کے ذریعے سیز فائر کی خلاف ورزی ایک معمول بن چکا ہے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان کی قیادت اور بھارت کی سرحدی سیکورٹی فورسز نے 2017 میں معصوم زندگیوں کی حفاظت کے لیے 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی اسپرٹ کو بحال کرنے کی صورتحال پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت کو 2 پڑوسی ملکوں کے درمیان 2003 کی جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنا ہوگا۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھنا چاہیے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان کی جانب سے اقوام متحدہ کو اپنا UN موجب فوجی مبصر گروپ بھارت اور پاکستان لازمی کردار ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ لائن آف کنٹرول پر حملوں کی یہ تازہ ترین واقعات سامنے آئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان کے شماریات کے مطابق پچھلے سال بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 871 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں 39 معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 144 زخمی ہوئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول اور بھارتی ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اکثر دونوں ممالک کے درمیان امن کے امکانات کا نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل دیو راج آنیو نے بیان دیا کہ جب بھی ضرورت پڑی تو ان کی فوج لائن آف کنٹرول پار کر کے دشمنوں کو ہدف بنائے گی۔ یہ گیدڑ بھبکیاں بھارت دے رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان کو اپنی در اندازی کی کوششوں اور جو لوگ مبینہ طور پر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تشدد کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب چاہیں گے اس LOC کو توڑ سکتے ہیں، اس کے پار جا سکتے ہیں اور جب ضروری لگا ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر اودھم پور میں ایک 3 اسٹار جنرل نے اپنے اعلیٰ ترین بیان میں کہا ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ فوج کو چین اور پاکستان کے 2 طرفہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بھارتی عوامی طور پر ایک کولڈ اسٹارٹ نظریے کے وجود سے انکار کرتا ہے، وہیں اس کی خواہش ہے کہ دونوں جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر روایتی فوجی طریقوں کے استعمال سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس بیان بازی نے ہندوتوا بنیاد پرست BJP کے عروج کے بعد تیزی سے شدت اختیار کی ہے، جس نے ملکی اپوزیشن کو روکنے کے لیے سرجیکل اسٹرائکس اور پاکستان کو سزا دو کے نعروں کا استعمال کیا۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ جارحانہ فوجی پالیسی کو فروغ دینے کے لیے انتہا پسند ہندوتوا بنیاد پرستی کو اس وقت بھارتی سیاستدانوں
ڈیزائن کے ساتھ مخلوط کر دیا گیا ہے، جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ موت اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیانات کے بعد سرحد کے ساتھ دونوں جھڑپوں میں مزید شدت آ چکی ہے۔ انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ ان کی فورس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایٹمی فریب کہہ سکتی ہے۔ اگر بھارتی حکومت اجازت دے تو کسی بھی آپریشن کے لیے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ یہ بیان کسی حد تک ان جذبات کی بازگشت ہے جن کی وجہ سے کولڈ سٹارٹ نظریے کی تشکیل ہوئی تھی۔ یہ نظریہ جوابی جوہری حملے کے لیے ضروری حد کو عبور کیے بغیر بھارتی فورسز کی طرف سے پاکستان کے عام علاقوں میں عام حملوں کے لیے کہتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور پاکستان نے بھارت کے 3 فوجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت لائن آف کنٹرول پر اپنی دہشت گردانہ سرگرمیاں بند نہیں کرتا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا بند نہیں کرتا، گلگت بلتستان کے لوگوں کو نقصان پہنچانا بند نہیں کرتا، اس وقت تک بھارت سے جنگ جاری رہے گی، بھارت کی بربادی تک جنگ جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے وزیر دفاع کی جانب سے گیدڑ بھبکیوں کے بعد اب بھارتی آرمی چیف بھی شرم و حیا کے تمام پردے اتار کر پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے شمار کے مطابق پچھلے سال بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 871 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں 39 معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 144 زخمی ہوئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت کو 2 پڑوسی ملکوں کے درمیان 2003 کی جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنا ہوگا۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھنا چاہیے۔ پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہندوستان کی جانب سے اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کو اپنا UMOJIP فوجی مبصر گروپ برائے بھارت اور پاکستان لازمی کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اگر باز نہ آیا تو بھارت کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔